بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اور کیوں نہیں جب سنا تم نے اس کو کہا اولا ما یکون لنا، نہیں جائز ہمارے لیے ان نتکلم بہذا کہ ہم کلام کرتے ساتھ اس کے سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو یا اللہ پر یہ بھی بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ، ان تعودوا لمثلہ، لئلا تعودوا لمثلہ، کہ نہ لوٹنا مثل اس کے ابدا کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اور بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے، الآیات نشانیاں، احکام، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے واقعہ افک کے متعلق مفصل حدیث جو آپ کے پاس تحریر شدہ ہے ذکر کی، اور بعض منکرین حدیث کے اس حدیث پر اشکالات اور اعتراضات، اس کے میں نے جواب عرض کیے، اور ان آیات کا جو واقعہ افک کے متعلق ہے ترجمہ اور بعض فوائد ذکر کیے۔ تو سرسری طور پہ ان آیات کو پھر ذہن میں لے آؤ۔ ان الذین جاءوا بالافک، اس میں اللہ تعالی نے زجر فرمایا تہمت لگانے والوں پر، اور الذین کے موصول سے مراد پیور اور خالص منافق ہیں۔ آگے بالافک، اس میں بھی تسلی ہے، عصبۃ منکم، اس میں بھی دوسری تسلی ہے۔ پہلی تسلی افک کہتے ہیں اسوأ الکذب، بہت برا اور گندا جھوٹ، تو اس کی تعبیر بالافک یہ مستقل تسلی ہے۔ عصبۃ منکم، لفظ عصبہ میں بھی تسلی ہے کہ چند لوگ ہیں، زیادہ نہیں، ایک جماعت ہے جو 3 سے 10 تک اطلاق ہوا کرتا ہے۔ تو عصبۃ میں دوسری تسلی ہے کہ صحابہ مخلصین وہ اس بہتان سے متاثر نہیں ہوئے، چند لوگ ہیں۔ منکم، یہ منکم بظاہر تم میں سے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اشارہ ہے انہی کی طرف۔ الذین جاءوا بالافک، جو اس افک کے ذمہ داران ہیں۔ لا تحسبوہ شرا، تیسری تسلی ہے کہ نہ گمان کرو، نہ خیال کرو اس کو شرن برا اپنے حق میں، بل ہوا خیر لکم،
بلکہ وہ بہتر ہے واسطے تمہارے۔ کس لحاظ سے بہتر ہے؟ یہ آپ کے پاس لکھا ہے کہ خیر لکم کا کیا مطلب ہے؟ تو کیا بہتری ہے انجام اور نتیجہ کے اعتبار سے، اور اس کے متعدد فوائد ہیں۔ نمبر 1، اظہار فضیلت اور براءت کاملہ کا قرآن میں محفوظ ہونا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، پورا خاندان صدیق کی اظہار فضیلت اور براءت کاملہ کا قرآن میں محفوظ ہونا، یہ پہلا وہ نقطہ ہے، ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اگر وہ تہمت نہ لگاتے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تطہیر اور پاک دامنی پر قرآن مقدس شاہد بن گیا، اور حضرت عائشہ کی ایسی فضیلت قرآن نے بیان کی کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ کی برات بھی قرآن پاک نے بیان کی، تو یہ بھی ازدیاد نزاہت اور تطہیر ہے۔ اور دوسرا، حضرت عائشہ خود بھی اس پر ناز فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری پاک دامنی براءت لفظ ہے، اس لفظ کو صحیح کر لو، حمزہ کے ساتھ ہے، براءت پاک دامنی قرآن میں نازل فرمائی۔ اگر یہ ابتلا نہ ہوتا تو حضرت عائشہ کی یہ شان ظاہر نہ ہوتی۔ دوسرا نقطہ رفع درجات، یہ ابتلا جیسے حضرت عائشہ صدیقہ پر تھا، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ امتحان تھا، جس امتحان میں ذهب خالص کی طرح نکلے اور صابر و شاکر نکلے، جس سے رفع درجات نصیب ہوا۔ اور سورہ نور میں حضرت عائشہ کی جیسے عفت اور پاک دامنی بیان ہوئی، اسی طرح خلافت صدیق اکبر اور شان صدیق اکبر کو بھی بیان کیا گیا۔ اور نمبر 3 کہ تعلیم آداب کثیرہ، تطہیر معاشرہ کے جتنے آداب ہیں وہ اسی صورت میں آ رہے ہیں، جن کا ظاہری سبب ان منافقین کی تہمت تھی۔ تو اس تہمت کے پر جب اللہ تعالی کی طرف سے برات آئی تو وہ صرف برات نہیں تھی، بلکہ پوری اسلامی معاشرت اور معاشرہ کے لیے تطہیر کے ایسے آداب اور قوانین جس کی نظیر نہیں۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ خیر خواہی کی تعلیم اور حسن ظن کا حکم، وہ بھی اسی ترتیب سے آیا۔ اور اسی طرح دفاع صحابہ کے متعدد عنوانات کا بیان اس واقعہ میں، اور اسی طرح اشاعت الفاحشہ، بے حیائی کی اشاعت سے نہیں کر دی گئی، اور الحث علی النفقۃ للاقارب، قریبی رشتہ داروں کے قصور معاف کرنا اور ان پر خرچ کرنے کی ترغیب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کا بیان، مومنین پر گستاخان صحابہ اہل بیت کا حکم، اس کا ظاہری سبب بھی یہی واقعہ بنا، بشریت رسول اور نفی علم الغیب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور منافقین اور مخلصین کی پہچان
منافق پہچانے گئے اس واقعہ سے. اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا وہ آستین کے سانپ اور اندر کا خفیہ پھوڑا وہ اور زیادہ نقصان کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی کہ منافقین کا پول کھل گیا اور مخلصین کی پہچان ہو گئی. اور اس میں نامہ پیدا یہ بھی ہے کہ موحدین اور صالحین کے لیے تسلی کہ ہر دور میں مسئلہ توحید بیان کرنے والے پاک دامن لوگوں پر اس قسم کے الزامات لگیں گے اور بہتانات لگیں گے تو ان کے لیے یہ سامان تسلی بن گیا. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاندان صدیق اکبر ان کے حضرت عائشہ کا مقام اور درجہ اس لحاظ سے بھی بڑھ گیا کہ حضرت عائشہ اس سے پہلے فنا فی الرسول تھی. اور جب یہ واقعہ پیش آیا باپ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی ماں کی طرف سے بعض چیزیں ایسی پیش آئیں کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ فنا فی اللہ کے مقام پہ فائز ہوئی. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اس واقعہ کا انجام ہے. تو اس لیے فرمایا لا تحسبوہ شرا، اپنے بارے میں اس کو شر نہ سمجھو، شر اور برا خیال نہ کرو. بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہت بہتر ہے لکم واسطے تمہارے. آگے لکل امرئ میں ضابطہ بیان کیا کہ ہر ایک آدمی جتنا جس قدر اس واقعہ سے متاثر ہوا اس کو حصہ بقدر جثہ، حصہ بقدر تلبس. اس کی میں نے 3 صورتیں بتائی تھی کہ ایک تو وہ اصل قاذفین اور دوسرا قاذفین کے قذف کو نقل کرنے والے اور تیسرا دل میں کچھ تردد کو جگہ دینے والے. تو مکتسب من الاسم میں سب آگے والذی تولی کبرا، اس سے مراد اکثر مفسرین نے عبداللہ ابن ابی لیا کہ جو اس پورے واقعہ کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اس بہتان کا متولی تھا، اس کے لیے عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سیاقن تو مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگانے والا وہ کافر ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اور الفاظ کے عموم سے سب صحابہ کا یہ حکم ہے کہ جو کسی صحابی پر بھی تہمت لگاتا ہے، جھوٹے کذاب رافضی شیعہ قدری ناسبی راویوں کے چکر میں آ کر اور صحابہ کو بدنام کرتا ہے، قرآن پاک نے ایک پورا اصول پیش کر دیا کہ یہ بھی انہی منافقوں کی شاخ ہے جو شروع سے صحابہ کو بدنام کرنے پہ تلے ہیں. اس لیے خبردار ان کے پراپاگنڈا میں مت آنا، اور کوئی روایت کسی صحابی کی ثقاحت کو مجروح کر رہی ہو، صدق یا شرافت پہ وہ داغ بن رہی ہو، وہ روایت اس کی طرف توجہ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے اصول روایت کا بھی ضابطہ بیان کر دیا، اور کہ اصل درایت کو دیکھو، صرف راویوں کی باتوں میں نہ ہو، اس روایت کو درایت کے اصول پہ بھی ناپو کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے. آگے لولا اس سمعتموہ ہو، یہاں پر بھی سیاقن وہی واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ کیوں نہیں
جب تم نے اس کو سنا تو گمان کیا ایمان والے مردوں نے، ایمان والی عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ اپنے لوگوں پر خیرا. تو جہاں پر بھی لولا زجر ہے تو سیاقن یہی واقعہ ہے کہ اس واقعہ میں تم نے نیک گمان کیوں نہیں کیا، اچھا گمان کیوں نہیں کیا. اور یہ قانون ہے سب صحابہ کے متعلق کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ پیغمبر کے تربیت یافتہ، پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے، تو ان پر حسن ظن رکھنا واجب ہے، اور ان پر صرف کسی کے پراپیگنڈے سے متاثر ہونا، جیسے مودودی پراپاگنڈا یا انجینئری پراپاگنڈا یا اور منافقین ان کا پراپاگنڈا ہے، تو جب بھی سنو تو صاف کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم. اسی لیے آپ نے فرمایا اذا ظاہرت البدع وسب اصحابی فللعالم ان یظہر علمہ فمن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ. کہ جب بدعات پھیل جائیں اور صحابہ پر تبرہ بازی ہو تو اس وقت عالم پہ فرض ہے کہ وہ اپنا پورا علم ظاہر کرے اور صحابہ کا دفاع کرے. تو صحابہ کے دفاع کے یہ عنوان ذرا دیکھتے آؤ کہ واقعہ خاص. میں آپ کو دو باتیں کر رہا ہوں، سیاقن یہی واقعہ ہے، لیکن میں شروع سے یہ بات کر رہا ہوں تقریباً تمام آیات پہ کہ ایک سیاق ہے اور ایک اس سے ضابطہ اور قانون ہے. تو سیاق کی معنی وہی ہے واقعہ، اور قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بالخصوص اصحاب رسول اور پھر درجہ بدرجہ متبعین صحابہ عامت المومنین بھی اس میں اپنے درجہ کی حد تک داخل ہیں. تو بہرحال قرآن نے اصل قانون صحابہ کا بیان کیا کہ جب تم نے سنا تھا وہ بہتان اور وہ بکواس تو تم نے کیوں نہیں اپنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا. ظن المؤمنون والمؤمنات، ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ تم اچھا گمان رکھتے اور اس کی پرزور تردید کرتے. وقالو، اور زبان سے کہتے ھذا افک مبین. یہ ذرا لفظ بھی نوٹ کرتے آؤ، قرآن کیسے لفظ لا رہا ہے. کیا اوپر فرمایا لہو عذاب عظیم، پھر فرمایا ھذا افک مبین، اور شروع میں تھا جاؤ بالافک، دو دفعہ آ گیا. یعنی آپ پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے اس انداز میں کسی مشرک کو بھی خطاب اس طرح نہیں کیا، اور بھی کسی پر اس طرح کی سخت اور یہ جلالی جرح موجود نہیں جو اس واقعہ پر ہے. تو اس سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام عند اللہ اور مرتبہ عند اللہ واضح ہوتا ہے. وقالوا ھذا افک مبین، کیوں نہیں کہا کہ یہ ہے افک بہت بڑا برا جھوٹ واضح، مبین بالکل ظاہر باہر. لولا پر میں نے بتا دیا کہ بجائے ظن کہ عند الناس، جہاں بات سمجھو، ایک ہے عند الناس قضاء کا فیصلہ، تو عند الناس قضاء کا فیصلہ موقوف ہے گواہوں پر، جس کو آپ ظاہری قضاء کہتی ہیں وہ موقوف ہے گواہوں پر. تو اسی قانونی شق کو ذکر کیا کہ لولا جاؤ علیہ، کیوں نہیں لائے اس بکواس پر بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ. جب وہ نہیں پیش کر سکتے گواہ تو اللہ کے ہاں وہ ویسے ہی کاذب ہیں. عند اللہ، اس کا معنی ایک یہ بھی کیا گیا کہ عند اللہ فی حکم اللہ،
یہ معنی بھی ہوا، لیکن میں دوسرا معنی کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں تو ویسے ہی جھوٹے تھے، تمہارے ہاں انہوں نے گواہ پیش کرنے تھے ظاہری قضا کے لیے، وہ بھی پیش نہیں کر سکے۔ بلولا فضل اللہ علیکم، امتنان احسان جتلانا بر عدم نزول عذاب۔ اللہ فرماتی ہیں یہ میرا احسان ہے کہ تم پہ عذاب نہیں بھیجا، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تم کے، علیکم تم پر، برحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم البتہ پہنچتا تم کو بیچ اس کے کہ داخل ہو گئے تم اس میں، یعنی اس بہتان میں، عذاب عظیم، اللہ کا تم پہ فضل ہے کہ عذاب سے بچ گئے، ورنہ تم جیسے اس میں داخل ہو رہے تھے، انوال ہو رہے تھے، تو تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا تھا۔ اس تلقونہ، یہ اور قباحت ہے اور مزید شناعت کا بیان، جب تلقونہ لے رہے تھے تم ایک دوسرے سے، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لیتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تبصرہ کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور کہتے تھے اپنے منہوں سے وہ چیز کہ نہیں واسطے تمہارے ساتھ اس کے کوئی علم کوئی دلیل۔ تو ایسی بات خصوصاً پیغمبر کے گھرانے یا پیغمبر کے صحابہ کے متعلق ایسی بات کرنا جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس کو تقریروں میں بیان کرنا یا ایک دوسرے کے سامنے کرنا یا مجلسوں اور کلپوں میں بک بک کرنا، یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، جو عام قاعدہ اور ضابطہ جہاں سے متفرع۔ سیاق والا معنی بھی ذہن میں رکھو، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم خیال کرتے تھے اس کو ہینن معمولی چیز، غیر موجب گناہ، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بھاری چیز ہے۔ آج کا جو صحابہ کی تنقید کرنے والا ابلیس ہے، آج کا ابلیس، وہ بھی جب صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان تھے نا، وہ نبی تو نہیں تھے، وہ بھی امتی تھے، لیکن یہ بنیادی غلط فہمی ہے کہ وہ صرف امتی نہیں تھے، اصحابی یہ مستقل منصب ہے، صرف امتی نہیں۔ یہی سب انگریزی پڑھوں کا پینٹ پتلون طبقہ اور ان کے متاثرین یہی سمجھتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں جی، امتی ہیں، اور ہم بھی امتی ہیں، وہ بھی امتی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام، لقب، منصب اصحابی کے لفظ سے واضح کیا کہ انتم اصحابی، تم، انہوں نے پوچھا اب لسنا اخوانا کا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا انتم اصحابی، بھائی وہ ہوں گے جو بعد میں آئیں گے، اور تمہارا مقام ہے اصحابی، یعنی تمہاری ڈگری سب سے اوپر ہے اور تمہارا مقام سب سے اوپر ہے، عام امتی نہیں۔ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ پھر آ گیا، کیوں نہیں جب سنا تھا تم نے اس کو، کس کو؟ حدیث الافک من المنافقین، منافقوں کا بکواس، قل تم کہا تم نے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے جائز ہی نہیں، ہمارا منہ اس لائق ہی نہیں کہ ہم یہ بات نکالے منہ سے، ہمارے منہ پر یہ بات آنے کے قابل ہی نہیں۔ کیوں نہیں تم نے کہا
ساتھ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک پاک ہے تو یا اللہ، پر یہ بھی بہتان عظیم ہے۔ کیا معنی کر رہا ہوں؟ پاک ہے ہر عیب سے تو یا اللہ، پر یہ بھی بہتان عظیم ہے، یہ بھی بہت بڑا بہتان ہے۔ اب یہ سارے جملے دیکھتے ہو، بالافق والذی تولی لہو عذاب عظیم، آگے پھر ھذا افک مبین، آگے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ کتنا زور ہے قرآن پاک کا۔ یعظکم، اللہ تمہیں باز کر رہا ہے کہ ان تعودوا لئلا تعودوا لمثلہ ابدا، خبردار مت لوٹنا اس کی مثل کبھی بھی، اس قول کی مثل، یہ قول دوبارہ نہ کرنا۔ ایک معنی یہ بات دوبارہ نہ کرنا، یا اس قول جیسی بات دوبارہ نہ کرنا، دونوں معنی۔ یہ قول دوبارہ نہ کرنا یا اس قول جیسی بات دوبارہ نہ کرنا، یعنی دوبارہ ام المومنین پہ بکواس نہ کرنا، بہتان نہ لگانا۔ ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہ معنی ہوگا قانونی، اور سیاقی معنی جہاں صحابہ کو خطاب ہو تو پھر یہ بکواس والا معنی نہیں ہوگا، پھر معنی یہ ہوگا ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں باز کر رہا ہے کہ نہ لوٹنا مثل اس کے، یعنی اس بات کو نہ دہرانا کبھی، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے، الآیات احکام، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ جو لفظ آیا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہ لفظ معانی کا سمندر رکھتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماضی کے اعتبار سے بھی صفائی اور استقبال کے لحاظ سے بھی یہ جملہ صفائی پیش کر رہا ہے کہ آئندہ اس طرح کی بات نہ کرنا، خاص کر حضرت عائشہ کے بارے میں، باقیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن حضرت عائشہ کے بارے میں اس طرح کی بات آئندہ نہ کرنا، یا یہ بات آئندہ نہ کرنا، اس طرح کی بات آئندہ نہ کرنا، تو خطاب بعد والوں کو ہے، بعد والوں کو جو بعد میں آئے، خبردار حضرت عائشہ پہ بکواس نہیں کرنے، جیسے بعد میں آنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن، اور وہ کون ہے؟ روافض۔ اب ذرا خیال کرنا، اس پر آپ کے پاس عبارات تھی، یہ صفحہ نمبر 651۔ ومن سب عائشہ، اور جس آدمی نے حضرت عائشہ پہ تبرہ کیا، قتلا، تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ نظر آ گئی؟ من سب عائشہ قتلا،
جس نے حضرت عائشہ پہ تبرہ کیا تو کیا ہوگا؟ واجب القتل، اس کو قتل کیا جائے گا. قیل لہ لم یقتل فی عائشہ قال فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل. جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، سب کیا، تو وہ آدمی قرآن کا مخالف ہے. ومن خالف القرآن قتل، اور جس نے قرآن کی مخالفت کی وہ واجب القتل ہے. واجب القتل کیوں ہے؟ کہ مرتد ہے. جمعے کا اثر میرا خیال ہے زیادہ ہے. واجب القتل کیوں ہے؟ کہ مرتد ہے. فرماتی ہیں قال ابن القاسم، ہاں مفتیان کرام ذرا توجہ فرمائیں، دارالفتاء کی چون کے چنانچے اور یہ چڑیوں والی چون چون سن کر دماغ خراب ہے. اب ذرا دیکھو، قال ابن القاسم ان مالک، ابن قاسم امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیان کرتے ہیں لأن اللہ تعالی یقول، اس لیے کہ اللہ فرماتی ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. میں نے جو بات کی سمجھ آئی؟ اس لیے میں نے دو ترجمے کیے، ایک سیاقی ترجمہ اور ایک جو ان ائمہ نے کیا ترجمہ کہ خبردار آئندہ اس طرح کی بات نہ کرنا. تو جب قرآن نے منع کر دیا تو اب جو کرے گا تو کیا بنے گا؟ من سب عائشہ، جو حضرت عائشہ پہ تبرہ کرے وہ کافر ہے. فمن عاد لمثلہ فقد کفر، جو اس طرح اب لوٹے گا دوبارہ بک بک کرے گا تو کیا ہوگا؟ فقد کفر. مسند المعطا للجوہری صفحہ 112، الشفاء للقاضی، قاضی ایاز رحمہ اللہ، ان کی کتاب الشفاء الصارم المسلول، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، صفحہ 566. قال ابن حزم قول مالک ہا ہونا صحیح. ابن حزم، امام ابن حزم امام اہل الظواہر فرماتے ہیں قول مالک ہا ہونا صحیح. اس مقام پہ امام مالک کا فرمان صحیح ہے. بہیا ردۃ تامۃ، ہے یا ردۃ تامۃ، اور یہ کامل ردت ہے. جو حضرت عائشہ پہ تبرہ کرے تو وہ کیا ہوگا؟ کامل مرتد. وہ ہوگا کیا؟ پکا. اسی کو ہم بولتے ہیں کٹر، کٹر مرتد. ردتن تامتن المحلہ لابن حزم. قال ابن العربی، یہ ابن العربی مفسر ابن عربی صوفی نہیں. ابن عربی کہتا ہے کل من سبہا فیما برأہ اللہ منہ فہو مکذب للہ ومن کذب اللہ فہو کافر. جو آدمی حضرت عائشہ پہ آج کے جتنے اہل تشیع اثنا عشری ٹبر ہے سب کا سب قذف پہ عائشہ کا قائل ہے. پورا ٹولہ ملا باقر مجلسی جو ان کا مجتہد اعظم اور بڑا علامہ ملا باقر مجلسی وہ دجال اعظم ہے کہ خمینی دجال نے اسی کے بارے میں کہا کہ
تمام اہل تشیع اس کی کتابیں پڑھیں، اس کی کتابوں سے ہدایت ملتی ہے، اور شیعہ مذہب کی اس نے دفاع کیا تو خمینی نے ترغیب دی ہے۔ ایرانی شیعہ اور پاکستان کے اثنا عشری جتنے یہ شیاطین ہیں، ان سب کا مسلم امام وہ ہے ملا باقر مجلسی، اور ملا باقر مجلسی نے حق الیقین میں یہ بکواس لکھا ہوا ہے کہ جب مادی زہر ہوگا تو حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کے حد جاری کرے گا، حد زنا جاری کرے گا۔ یہ حق الیقین میں اس دجال اعظم اور ابلیس اعظم ملا باقر مجلسی لعنت اللہ تعالی علیہ لعنن کبیرہ، اس نے وہ بکواس کیا، اور جتنے یہ اثنا عشری مرتدین ہیں وہ سب کے سب ملا باقر مجلسی کے اس بکواس کی تائید کرنے والے ہیں بطور مذہب کی، خمینی جیسا بے ایمان بھی۔ تو اب ذرا خیال رکھو، آپ کے جو کوئی خیر المدارس میں بیٹھا ہے، کوئی کراچی میں، پچھلے دنوں ایک بڈھے نے بیان دیا، کراچی کے بڈھے نے، اس نے کہا جی شیعہ ہمارے مسلمان برائے، مسلمان بھائی کیوں؟ کہتے ہیں پاکستان بنانے میں ہماری مدد کی۔ اس کو لوگ کہتے ہیں مفتی اعظم، مفتی کی جب یہ حالت ہو پاکستان بنانے میں ہماری مدد کی، اس لیے مسلمان نہیں۔ واہ فقیہ اعظم، ریٹائرمنٹ من العقل، اب تجھے آرام سے کہیں بیٹھنا چاہیے، یہ مسند کو چھوڑ دے۔ دلیل پاکستان بنانے میں مدد کی تو انگریز سے آزادی میں تو گاندھی جی نے بھی مدد کی تھی تمہاری، تو گاندھی بھی تیرے ساتھ کا ایمان والا ہوگا، اور بھی جتنے ہندوستان کے کافر ہیں۔ یہ بزرگ کا بیان، کہتے ہیں ان بزرگوں پہ تم اعتماد نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں ان بزرگوں کا کوئی ریٹائرمنٹ کا بھی پروگرام بناؤ، جو مختلط تو اسی کو تم کہتے ہو یہ ہمارا بزرگ ہے۔ اسی طریقہ سے کہتے ہیں جی آپ کے مدارس میں بھی ایسے شیاطین ہیں جو شیعوں کی لڑکیاں لینے کے لیے تیار ہیں، اور بڑے بڑے فتوے شائع کرتے ہیں جی ان کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ان کو، میرا خیال ہے اہل سنت سے کوئی نہیں ملتی، اس لیے یہ اب شیعوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو شیعوں کے ہاں تو بہترین موقع ہے، تمہارے ہاں مدعے کا روایتیں بھی موجود ہیں، تو کیا ضرورت ہے تمہیں وہاں جا کے نکاح کرنے کی؟ تو ایسے ایسے مفتی تکیے باز اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ردتن، کون ہے؟ مرتد ہے یا اہل کتاب ہے؟ یہ احکامہم احکام المرتدین، آگے دیکھنا ہے یہ کون ہے جی؟ احکام القرآن لابن العربی، صفحہ 366، جلد نمبر 3۔ امام نووی فرماتی ہیں براءۃ عائشہ من الافک بہیا براءۃ قطعیۃ بنص القرآن، حضرت عائشہ کی براءت افک سے یہ نص قطعی قرآن سے ثابت ہے۔ بلو تشکا کا، یہ تشکا کا صحیح کر لو، فیہا انسان، یہ نقطے والی کاف نہیں، بلو تشکا کا شک سے، جس انسان نے اس میں شک کیا، والعیاذ باللہ، سارا کافرون مرتدن، سارا کافرن مرتدن، یہ کافر بنے گا، کافرن مرتدن بے اجماع المسلمین۔ کوئی ایک آدھ مفتی کی بات نہیں، یہ مرتد ہوگا، اور کیسے ہوگا؟ بے اجماع المسلمین، سارے مسلمانوں کا اجماع۔ یہ شرح مسلم للنووی، میرا خیال ہے مولویوں نے حاشیہ دیکھے کبھی نہیں، یہ مسلم کے نیچے لکھا ہے، حاشیہ مسلم کے اوپر۔
نیچے حاشیہ نووی کا. قال الحافظ ابن الکثیر، امام ابن کثیر فرماتی ہیں قد اجمع العلماء قاطبۃ علی من سبھا. لفظوں پہ غور، اوپر بھی بار بار کیا رہے سبھا سبھا، کچھ عبارتیں آ رہی ہیں رما، جا رہی ہے سبھا، تنقید کرے، تنقید کرے. بعد ھذا، اس کے بعد، اور رماہا، دیکھا، اور رماہا، یا تہمت لگائے بما رماہا بھی، وہی تہمت بعد ھذا الذی ذکر فی ھذہ الآیہ، اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا ان تعودوا والی، فَإِنَّهُ كَافِرٌ، انہو، تھوڑا اونچا بولو، انہو، یہ کسی ایک مفتی کا فتویٰ ہے یا اجمع العلماء؟ اجمع العلماء قاطبۃ، سارے علماء متفق ہیں، صرف دو چار سر پھرے ہیں، چٹ سرے، دو چار چٹ سرے، چٹ سرے سمجھتی ہو؟ ہاں، دو چار چٹ سرے وہ تعویلیں کر رہے ہیں، ورنہ کیا ہے؟ اجمع العلماء قاطبۃ، سارے علماء قاطبۃ متفق ہیں کہ جو حضرت عائشہ پر تبرہ کرے، اس کے بعد یا تہمت لگائے، الگ الگ باتیں دونوں ذکر کی، یا تہمت لگائے وہ پہلے والی جو آیت میں ذکر، اس آیت میں فَإِنَّهُ كَافِرٌ، بس پکی بات ہے وہ کافر ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مُعَانِدٌ لِلْقُرْآنِ، کیوں کافر ہے بھائی؟ معاندن، کیوں کافر ہے؟ معاندن، یہ ذرا خیال کرے، وہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے. کہتے ہیں فی بقیت امہات المومنین قولان اصحھا، خیال کرنا، باقی امہات المومنین میں دو قول ہیں، ایک قول صوفیوں کا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. حافظ کہتے ہیں کہ انہن کا ہے، یا صحیح یہ ہے کہ ان کا حکم بھی حضرت عائشہ والا ہے، جو کسی اور بھی نبی کی بیوی پہ تبرہ کرے تو وہ بھی کافر. اب کسی مفتی کو تکلیف ہو تو ذرا کرے چی چی، پتہ چلے آگے. یہ ابن کثیر ہے. قال ابن القیم، ابن القیم فرماتی ہے واتفقت الامت، لفظ بھی دیکھو، واتفقت الامت علی کفر قاذفہا، قاذفہا عبارت سے ہی کر لو، قاذفہا، ساری امت متفق ہے حضرت عائشہ کے قاذف کے کفر پر. زاد المعاد آگے، من شتم احدا من الصحابۃ، جو کسی ایک صحابی پر تبرہ کرے، ابا بکر او عمر او عثمان او علی او معاویہ تھا، خیال کرنا، او عمر بن العاص، فإن قال إنهم كانوا على ضلال کفرا، اگر کہے کہ ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا معاویہ یا عمر ابن عاص میں سے کوئی ضلال پہ تھا تو اچھا علی ضلال وکفرا، تکفیر کرے، فإنه يقتل، فإنه يقتل، وہ مرتد ہے، اسے قتل کیا جائے گا. بلو شتمہم بغیر ذالک،
اور اگر کوئی دوسرا کم درجے کی بات کی تو سخت تعزیر دی جائے گی، سخت سزا دی جائے گی۔ ومن شتم غیر ہؤلاء من الصحابۃ فعلیہ النکال، اس پر سخت شدید نکال ہوگا۔ ومن سب، یہ محل نظر ہے، یہ عبارت جو حضرت کی یہ محل نظر، اس پر میں گفتگو کچھ تو کر چکا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی یہ کہ بعض حضرات نے کہا کہ جو صدیق اکبر کو صرف ان پہ تبرہ کرتا ہے وہ کافر ہے، اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، ان کے علاوہ کسی کی صحابیت نص قطعی سے ثابت نہیں، اس لیے کسی اور پہ تبرہ کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھ لو یہ بات بالکل کمزور ہے، کچی سی بات ہے۔ وجہ جس صحابی کی بھی صحابیت تواتر سے ثابت ہے اس صحابی پہ تبرہ کرنے والا کافر ہے، اور جو مابین نزاع ہے، جتنے یہ غالی فرقے ہیں سب صحابہ والے، یہ ان حضرات پہ تبرہ کرتے ہیں کہ جن کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے۔ مثلا حضرت معاویہ ہیں، حضرت معاویہ کی صحابیت تواتر سے ثابت ہے، اور اس کو ہم تواتر سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر ابن عاص، حضرت ابو موسیٰ الاشعری، جن صحابہ پہ حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت علی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، تو ناصبی حضرت علی پہ بکواس کرتے ہیں، اور رافضی حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت معاویہ پر۔ تو یہ یاد رکھ لو یہ بات ہمارے حضرات کو بھی غلط فہمی ہو گئی، صرف ایک وجہ سے کہ وہ کہنے لگے اذ یقول لصاحبہ کہ نص قطعی صرف ایک کے لیے ہے، تو وہ تو نص قطعی ایک کے لیے ہے، لیکن قطعیت نص کے ساتھ خاص نہیں، قطعیت تواتر سے بھی قطعیت ثابت ہوتی ہے۔ تو جو جس صحابی کی صحبت قطعیت تواتر سے ثابت ہے اس پہ تبرہ کرنے والا کافر ہے اور مرتد ہے۔ اسی لیے امام ابو ذرہ الرازی، ختم ہے تیرا، اے ختم ہے بابا اور سپیکر، ہاں بھائی، امام ابو ذرہ الرازی وہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت احدا ینتکس احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق، جب کسی ایک صحابی کی بھی تنقید کرے تو وہ کیا بنے گا؟ زندیق۔ پچھلے دنوں، پچھلے سالوں میں ایک بہت بڑے اچھے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، مناظر بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ یار ایک مسئلہ درپیش ہے، کسی مفتی نے مطالبہ کیا کہ آپ جو یہ فتویٰ لگاتے ہیں گستاخان صحابہ پر، تو اس پر امام ابو حنیفہ یا امام محمد یا امام ابو یوسف، ان سے اصحاب مذہب سے فتویٰ اگر کوئی ہے تو وہ پیش کرو، اصحاب مذہب سے۔ تو میں نے کہا یہ تو کوئی مطالبہ ہے ہی نہیں، ایسا مطالبہ ہی غلط ہے کہ اصحاب مذہب سے فتویٰ پیش کرو۔ فتویٰ احناف کے ہاں قطعیت کا منکر کافر ہے، جو قطعی مسئلے کا انکار کرے وہ کافر ہے، سارے حنفی متفق ہیں۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ کافر، احناف کہتے ہیں جو ضروریات دین ہونا بھی ضروری نہیں، جو قطعی مسئلہ کا انکار کرے وہ کیا بنتا ہے؟ کافر۔ یا اللہ خیر۔
تو حنفیوں کے نزدیک قطعی مسئلے کا انکار کفر ہے. لیکن میں نے کہا چلو میں آپ کو اگر فتویٰ دکھا دوں امام صاحب سے پھر تو کہتے ہیں یہ تو بڑی بات ہے، ان کا مطالبہ ہے. میں نے کہا پھر سنو، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، تینوں ائمہ کا فتویٰ ہے. وہ بڑا حیران ہو گیا، کہتے کہاں ہے؟ میں نے کہا عقیدہ طحاویہ میں. ابھی بھی اسے سمجھ نہیں ہے. اس کہتے ہیں عقیدہ طحاویہ تو 18 سال سے پڑھا رہا ہوں. کہ پڑھا رہا ہے، وہاں پر لکھا ہے بغضہم کفر ونفاق وطغیان. 3 فتوے آئے ہیں. بغضہم سب کرنا تو زبان سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ کسی صحابی کا بغض رکھنا یہ ہے کفر ونفاق وطغیان. وہ حیران ہو گیا، کہتے ہیں 18 سال میں نے پڑھایا. کہ پڑھایا اسی سے آگے گزر گیا. دیکھنا بھائی، ومن سبا عائشہ قتلا، اور جو آدمی حضرت عائشہ پہ سب کرے، سبا سمجھ گئے، تبرہ کرے، قتلا اسے قتل کیا جائے گا. اسی طرح ومن سبا اگلی عبارت ہے صبح کی بزرگ کی، ومن سبا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قتلا لأن اللہ تعالی یقول فیہا یعظکم اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وعظ کر رہا ہوں تمہیں کہ آئندہ حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرنا. یہ فتاوی السبکی جلد 2 صفحہ 569. آگے لأن الرافضیہ کافرون، لأن الرافضیہ کافرون، اس لیے کہ رافضی کافر ہے. وَإِن كَانَ يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ نَعَمْ لَوْ كَانَ يَقْذِفُ السَّيِّدَةَ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فلا شک فی کفرہ، کوئی شک نہیں اس کے کفر میں. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ پڑھ کے مفتی بنتے ہیں. رد المحتار، رد المحتار صفحہ 70 جلد نمبر 4. اگلی عبارت ہے ومن سب الصحابۃ او احد منہم، اور جو آدمی صحابہ پہ تبرہ کرے یا ایک صحابی پہ ان میں سے، وَقْتَرَنَ بِسَبِّهِ دعویٰ ان علی الہ، اور یہ بھی دعویٰ کرے کہ علی الہ ہے یا نبی ہے یا جبریل، ان جبریل غلطا، کہ جبریل کو غلطی لگ گئی. فلا شک فی کفر ھذا. صرف اتنا نہیں، اگلا ذرا جملہ دیکھنا ہے. فلا شک فی کفر ھذا، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. بل لا شک فی کفر من توقفا، لا شک فی کفر من توقفا. اور نہیں صحیح ہو چاچی، اور نہیں صحیح. پتہ نہیں کیا کرتے ہو، تمہیں بٹن ہی بھول جاتی ہیں. دوسرا دینا، اس کو سیٹ کرو. وہ پہلے والا ادھر لگاؤ. من توقف فی تکفیرہ، جو آدمی ایسے آدمی کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. وَكَذَلِكَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ،
اسی طرح جو گمان کرتا ہے کہ قرآن ينقص منه شيء او کوتما او ان له تعویلات باطنۃ تسقط الاعمال. یا اللہ خیر. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک مہینے میں تمہیں لاؤڈ سپیکر کی سمجھ نہیں لگی. ولا خلاف فی کفر ہؤلاء کلہم، کوئی اختلاف نہیں علماء کا ان سب کے کفر میں. ومن قذف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بما برأ اللہ منہ کفرا بلا خلاف، اس کے کافر ہونے پر سب متفق ہیں. جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے ومن سب غیرہا من ازواجہ ففیہ قولان، اس میں دو قولیں. وہ ایک یہ ہے کہ سب واحد من الصحابہ والثانی وہو الصحیح انہ کا قذف عائشہ. یہ دوسرا قول صحیح ہے کہ وہ آدمی کافر بنے گا. اس کے بعد اگلا حوالہ ہے ومن رمى عائشہ رضی اللہ عنہا بما برأ اللہ عنہ مارک من الدین. جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگائے وہ مرتد ہے، مارا کا من الدین. ولم ينعقد له نکاح علی مسلمۃ، اس کا مسلمان کے ساتھ نکاح جائز نہیں. آگے الا ان یتوبا وتظہر توبتہ، وہ توبہ ظاہر کرے علی الاعلان الارشاد الی سبیل الرشاد صفحہ 267. تو اب آؤ آیت کی طرف. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، واز کرتا ہے اللہ پاک تم کو کہ نہ لوٹنا اس کی مثل ابدا، کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا یا یہ والی بات نہ کرنا کبھی بھی. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے. وَيُبَيِّنُ ان الذین یحبون، اجمال یہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو تمنا رکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی فی الذین آمنوا، بیچ ان کے جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، واسطے ان کے دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جہاں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں تمنا رکھتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ، کہ پھیل جائے بے حیائی ایمان والوں میں. سیاقن تو یہی ہے یہود اور ان کے ترجمان منافقین. لہم عذاب علیم، واسطے ان کے عذاب دردناک ہے دنیا میں اور آخرت میں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم، یہ امتحان ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اوپر تمہارے اور اس کی رحمت. وان اللہ، اور یہ کہ اللہ پاک رؤوف، نرمی کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے. تو بہت کچھ ہو جاتا، تو بہت کچھ ہو جاتا. اگر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی، اللہ رؤوف رحیم نہ ہوتا،
رافت کا معاملہ نہ کرتا تو بہت کچھ ہو جاتا جو تمہاری توقع میں بھی نہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اس سے بھی عمومی ضابطہ کہ جو آدمی مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی، جیسے آج نیٹ کا دور، مغربی تہذیب کا غلبہ اور کیبل، فیس بک، یوٹیوب، اس پہ ننگی تصویریں اور اسباب زنا، ہر طرح اسباب بدکاری، وہ سب اس عموم میں داخل ہیں. سب کے لیے عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فحاشی عریانی کے سب اڈے، سب اسباب اس میں داخل ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا، نہ اتباع کرو، نہ چلو، خطوات الشیطان، نقش قدم شیطان کے. لا تتبعوا، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کی بات نہ مانو. اور جو آدمی تابعداری کرے گا، پیروی کرے گا قدموں شیطان کی، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ، پس بے شک وہ شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور منکر کا، برے کاموں کا. بلولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تمہارے اور رحمت اس کی، ما زکا منکم، کوئی بھی پاک نہ ہوتا تم میں سے، من احد ابدا، کسی سے بھی، ما زکا منکم، نہ ہوتا کوئی ستھرا ایک بھی کبھی، من احد ابدا، ولکن اللہ، لیکن اللہ پاک پاک کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے. یزکی من یشاء، جس کو چاہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. تو یہاں فرما دیا بلولا فضل اللہ کی جزا ما زکا منکم. اور اس میں لطیف نکتہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں باتیں تب ہوتی ہیں جب آدمی اپنے بارے میں تزکیے کا مدعی ہو، اپنے بارے میں تزکیہ کا مدعی ہو کہ میں بڑا پاک ہوں، اس لیے وہ دوسروں پر بلا روک ٹوک کے بات کرتا ہے. تو جو دوسروں پہ بات کرنے والا ہے ضمناً وہ ادعا کر رہا ہے اپنے تزکیے کا، تو اللہ نے فرمایا ایمان والو، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، ورنہ تم میں سے ایک بھی پاک نہ ہوتا. یعنی تزکیہ کا ملنا، پاکی کا ملنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خاص عنایت اور توفیق ہے، ورنہ کوئی آدمی اپنے طور پہ بچ نہیں سکتا گناہوں سے.